والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ فرمایا پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، یاد آ جائے گی۔ جب ہم درود پاک پڑھیں گے اور کوئی چیز بھول گئے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہی عز و جل وہ چیز ہمیں یاد آ جائے گی۔ اور ساتھ میں ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیوں فرمایا اور ہماری پیدائش میں مقصد کیا تھا۔ تو جب ہم درود پاک پڑھنا شروع کر دیں گے تو ہمیں اپنا مقصد یاد آ جائے گا۔ اللہ عز و جل نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا اور ہم جو ہے سرے گمراہی میں گم ہو گئے اور ہم غفلت کا شکار ہو گئے، تو اللہ نے تو ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا کہ اے جنوں انس، ہم نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب ہم درود پاک پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے کیا ہوگا کہ ہم اپنا مقصد حیات جو ہے وہ ہمیں یاد آ جائے گا، ہمارا مقصد حیات ہمیں یاد آ جائے گا۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتا ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ایک بچہ تھا تقریباً 7 سال کا، تو وہ بازار میں گھوم رہا تھا تو ایک تاجر جو ہے، ایک لکڑہارا جو ہے ترخان، وہ رو رہا تھا۔ لکڑہارا جو ہے وہ رو رہا تھا تو اس نے پوچھا، اے بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ تو اس نے وجہ بتائی، بیٹا یہ جو تم محراب جو ہے، اتنا پیارا اتنا خوبصورت محراب جو ہے یہ میں نے بنایا ہے، اور یہاں پہ تاجر، یہاں سے جو ہے تاجر گزرتے، غالباً یہ بغداد کا واقعہ ہے، تو یہاں سے جو ہے بصرے یا بغداد کا واقعہ ہے کہ یہاں سے تاجر جو ہے وہ گزرتے ہیں تو وہ قسطنطنیہ دنیا جاتے ہیں، وہاں سے بیت المقدس جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ اتنا نایاب قسم کا محراب بنایا ہے، منبر بنایا ہے، اتنا نایاب قسم کا منبر بنایا ہے کہ میں نے اس کے اوپر بہت محنت کی، لوگوں نے مجھے اسے خریدنے کے لیے بڑے آفر کی، بڑے بڑے مال کی آفر کی، لیکن میں نے سب کی آفر ٹھکرا دی اور میں نے سب تاجروں سے کہا
ہر سال جب وہ بیت المقدس کی طرف جاتے تھے تو میں انہیں عرض کرتا تھا کہ یہ بیت المقدس لے جاؤ اور وہاں پہ جو ہے اسے نصب کر دو مسجد اقصی میں، بیت المقدس کے اندر جو ہے اسے نصب کر دو، اس منبر کو جو ہے وہ بیت المقدس کے اندر نصب کر دو۔ تو ہر سال ہی وہ میری حوصلہ شکنی کرتے۔ تو آج ایک تاجر نے منہ پھاڑ کے کہہ دیا کہ تو خواب دیکھ رہا ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا، تو وہ خواب دیکھ رہا ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا، اور اپنے اس خواب کو اب چھوڑ دے اور حقیقت کی دنیا میں آ جا کہ یہ کبھی بھی جو ہے یہ بیت المقدس کے اندر یہ منبر نہیں جا سکتا۔ جو بیت المقدس کا محراب ہے اس کے ساتھ یہ منبر اٹیچ نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا خواب خیالی ہے، تو تم جو ہے اس خواب سے نکل جاؤ۔ تو میں وہ رو رہا ہوں کہ میں نے اتنی محنت سے یہ منبر بنایا کہ میں یہ بیت المقدس میں نصب کروں گا، تو اب یہ میرا خواب ادھورا کا ادھورا رہ گیا ہے۔ اب تو تاجروں نے جو ہے میری رہی صحیح کسر جو ہے کہ جو میری امید تھی وہ بھی انہوں نے خاک میں ملا دی۔ تو وہ بچہ بول اٹھتا ہے ایسے، تو کہتا ہے بابا جان، اے اللہ کے بندے آپ فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ تعالی اس منبر کو بیت المقدس میں نصب کروں گا، وہاں تک لے کے جاؤں گا اور میں اسے نصب کروں گا۔ میں انشاءاللہ تعالی نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہوں گا، اور مجھے اللہ نے اگر طاقت دی تو انشاءاللہ عز و جل یہ منبر جو ہے میں مسجد اقصی کے اندر نصب کروں گا۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ آگے جا کے فوج میں شامل ہوا۔ یہ 7 سال کی عمر تھی جب اس بچے نے وعدہ کیا تھا کہ یہ منبر جو ہے، لیکن اس بندے کی بھی ہمت دیکھیں کہ اس نے دنیا کی نایاب لکڑی جو ہے اس منبر کے اوپر لگائی کہ یہ منبر، تو وہ بھی دیکھے کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اس کا حوصلہ بھی دیکھے، چاہے اس کا حوصلہ پست ہو چکا تھا لیکن اس کی نیت اور حوصلہ دیکھے کہ وہ بندہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ یہ منبر جو ہے یہ مسجد اقصی کی شان بنے گا، اور وہ اس سے ٹس نہیں مس نہیں ہو رہا تھا، ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی بڑی آفر آئی، بڑے بڑے پیسے لوگوں نے دینے کی کوشش کی، بہت بہت زیادہ اس کی قیمت لگائی، لیکن اس نے کہا یہ منبر جو ہے یہ مسجد اقصی کے اندر ہی نصب ہوگا، یہ اور کہیں نہیں جائے گا۔ تو شاید اللہ نے اسے بھی کچھ دکھا دیا ہو کہ بندے یہ جو تیری کاوش ہے، یہ جو تیری محبت ہے، اسے میں پورا کروں گا۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، فوج میں شامل ہوتا گیا، فوج میں شامل ہوا تو نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی نے اس کی جنگی مہارت دیکھی کہ یہ قابل جوہر ہے، تو اسے ترقی دینا شروع کر دی۔ اب کیا ہے، وہ ترقی کرتے 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 سپہ سالار بن گئے۔ اب وہ ترکی میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے سپہ سالار جو ان کا تھا خفیہ ایجنسی کا، تو اس کو اور خود کو پہلے ان کاموں میں لگایا کہ بیت المقدس کے متعلق جو ہے وہ خفیہ معلومات اکٹھی کرنی شروع کی۔
خفیہ معلومات اکٹھی کرنی شروع کی اور پھر بیت المقدس کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری شروع کی۔ تو یہ علی بن سفیان جو تھے یہ ان کے خفیہ ایجنسی کے چیف تھے، اور ان کا بھی بڑا کردار ہے بیت المقدس کو فتح کرنے میں کہ انہوں نے ایسی معلومات اکٹھی کی جس کی وجہ سے جو ہے بیت المقدس فتح ہوا۔ تو ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کا قافلہ جو ہے، اب قافلہ کوئی جنگ تو لڑنے جاتا نہیں ہے، تو وہ قافلے والوں جب سفر کر رہے تھے قافلے والے، تو فرنس غالباً ایک انگریزوں کا جو ہے وہ گورنر تھا، تو اس نے جو ہے مسلمانوں کے قافلے کے اوپر حملہ کر دیا اور قافلے کو لوٹ لیا اور بڑی بے دردی سے انہیں کچلا، مارا، ان کا مال و سبب لوٹ لیا، اور یہاں پہ اتفاق نہیں کیا اور آگے بکواس کرنے لگا، اے مسلمانوں، تم کہتے ہو تمہارا نبی حاضر ناظر ہے، ہمارا نبی ہماری مدد کرتا ہے، تو بلاؤ تمہارا نبی کہاں ہے، میں بھی دیکھوں، اپنے نبی کو بلاؤ، تم کہتے ہو ہمارا نبی ہماری مدد کو پہنچتا ہے، تو بلاؤ کہ وہ آپ کی مدد کرے۔ تو یہ جملہ جو ہے اس بچے، یعنی جو 7 سال کا بچہ تھا، اب تو وہ سپہ سالار بن چکا تھا، تو وہ جناب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جن کے ہاتھوں میں اللہ عز و جل نے بیت المقدس کو فتح کروایا۔ پہلی شان جو بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے فرمائی کہ ان کے ہاتھوں فتح ہوا، اور دوسری مرتبہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں یہ کام لیا۔ یہ بات جو ہے فرنس کی صلاح الدین ایوبی کے پاس بھی پہنچی، تو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں اس وقت بہت بیمار تھے، اور ان کی دھومیں تھی کہ لوگوں کو، جو مائیں تھی وہ بچوں کو سلانے کے لیے جب وہ نہیں سوتے تھے تو کہتی تھی بیٹا، یورپ والے جب ان کے بچے نہیں سوتے تھے تو کہتی تھی بیٹا سو جا نہیں تو صلاح الدین ایوبی آ جائے گا۔ اتنا خوف جو ہے کفار کے اوپر تھا ان کا کہ مائیں سلانے کے لیے بچوں کو کہتی تھی سو جاؤ نہیں تو صلاح الدین ایوبی آ جائے گا، اور بچے ماؤں کے ساتھ چمٹ جاتے تھے اور سو جاتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے، سو جاتے تھے۔ تو یہ تو خوف ان کا اللہ تعالیٰ نے یہ کفار کے اوپر مسلط کر دیا ہوا تھا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ بات فرنس کی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچتی ہے، اس وقت ان کی طبیعت جو ہے بہت خطرناک حد تک خراب ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہوتی ہیں۔ اور جب عیسائیوں کو، یہودیوں کو پتہ چلتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ بہت سخت بیمار ہیں، تو وہ ان کے پادری اور وہ سب لوگ اکٹھے ہو کے انجیروں کو ہاتھ میں اٹھا کے، تورات کو ہاتھ میں اٹھا کے تو دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ صلاح الدین ایوبی کو موت دے دے، اے اللہ صلاح الدین ایوبی کو موت دے دے۔ اور صلاح الدین ایوبی کی طبیعت دن بہ دن جو ہے وہ خراب ہو رہی تھی۔ تو ادھر مسلمان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ اس شہ سوار کو تو صحت کلی عطا فرما،
تو ایک دن جب یہ اطلاع پہنچی کہ فرنس نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بکواس کی ہے، گستاخی کی ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رو پڑے اور بہت غمگین ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 منتیں مانی۔ اے اللہ، تو مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں بیت المقدس کو فتح نہ کر لوں۔ اب آپ موت کے قریب ہیں لیکن منت مان رہے ہیں، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں بیت المقدس کو آزاد نہ کر لوں۔ اور دوسری منت یہ ماننی، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں فرنس کا سر نہ اس کی گردن سے جدا نہ کر دوں، تو مجھے موت نہ دے۔ کہ اس نے میرے آقا کی اتنی بڑی گستاخی کی، یہ ہوتا کون ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا، تو مجھے موت نہ دینا۔ ادھر وہ انجیر شریف تو راہ شریف کو پکڑ کے تو بد دعائیں کر رہے ہیں، ادھر مسلمان دعائیں مانگ رہے ہیں، اور صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ منت مان رہے ہیں، یا اللہ تو مجھے موت نہ دینا جب تک کہ میں بیت المقدس نہ فتح کر لوں، اور جب تک میں فرنس کو قتل نہ کر دوں۔ میں اپنی ساری جمع پونجی جو میرے پاس ہے، منت کیا منی جا رہی ہے کہ میرے پاس جتنی جمع پونجی ہے، جو مال و دولت ہے، جو مال غنیمت ہے، جو میں نے مجھے تو نے نعمت عطا فرمائی، میں سب کی سب تیری راہ میں خرچ کر دوں گا۔ یا اللہ میرے پاس جو مال و اسباب ہیں، ہر چیز میں تیری بارگاہ میں خرچ کر دوں گا، تو مجھے موت نہ دینا جب تک کہ میں بیت المقدس کو فتح نہ کر لوں۔ یا اللہ مجھے موت نہ دینا، میں ہر چیز تیری راہ میں لٹا دوں گا، اور مجھے موت نہ دینا جب تک کہ فرنس کو میں تباہ اور برباد نہ کر دوں۔ اب آپ کی منت جو ہے وہ پوری ہونا شروع ہوگی اور آپ کو صحت ملنا شروع ہوگی۔ اب آپ صحت مند ہوگے، مکمل طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا اور آپ صحت مند ہوگے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس عرصے میں جب فرنس نے کہا تھا 2 سال کے عرصے کے بعد جو ہے بیت المقدس فتح ہوا، اس کے بکواس کے بعد 2 سال بعد جو ہے وہ بیت المقدس فتح ہوا۔ اب 2 سال تک صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے زمین کے ساتھ اپنی کمر لگا کے سوئے نہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ کیسے پراسرار بندے ہیں کہ انہوں نے زمین کے ساتھ اپنی کمر نہیں لگائی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے تو بیٹھ جاتے تھے۔ اسی میں اگر اللہ تھوڑی سی نیند پوری کر دیتا ہوگا تو کر دیتا ہوگا، لیکن کمر جو ہے وہ زمین کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لگائی۔ کتنے سال؟ جب فرنس نے کہا تھا تو اس سے لے کے تو بیت المقدس تک 2 سال ہے۔ 2 سال تک آپ نے اپنی کمر جو ہے وہ زمین کے ساتھ نہیں لگائی کہ میں نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے اور فرنس کو مارنا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی عز و جل آپ کی منت پوری کر دیتا ہے اور بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہو جاتا ہے۔ 8 دن لگتے ہیں بیت المقدس کو دھونے میں، 8 دن بیت المقدس کو دھونے میں لگتے ہیں، اور اس کو دھویا جاتا ہے، پھر اس کے اندر اذانیں دی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اس کے سارے ہی کونوں میں اذانیں دی جاتی ہیں۔ پھر جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے تو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی فوج کو حکم دیتے ہیں، جاؤ اور وہ لکڑ ہارے کا ممبر جو ہے اسے اٹھا کے لاؤ، اسے بیت المقدس کی زینت بناتے ہیں۔ تو فوج جو ہے وہ 8 دن بعد جو ہے وہ اس ممبر کو، یعنی 8ویں دن ممبر جو ہے جمعے والا دن ہوتا ہے تو ممبر تشریف لے آتا ہے۔ پھر اس کے اوپر بیٹھ کے تو خطبہ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی، جمعہ پڑھا جاتا ہے۔ تو جو علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا ہوتا ہے کہ فرنس کو اور یہ سارے جو مجرم تھے، بادشاہ تھے، گورنر تھے، جتنے بھی عیسائی بڑے بڑے تھے، وہ سب کو پکڑ کر خیموں میں قید کر لیا جاتا ہے۔ جب خیموں میں قید کر لیا جاتا ہے تو فرنس کو بھی پکڑا جاتا ہے۔ تو فرنس کو پکڑ کر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جوش جو ہے، جذبہ جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، آپ جلال میں آ جاتے اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے فرنس، تو کیا کہتا تھا کہ تمہارے نبی، تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی جو ہے ہماری مدد کو پہنچتے ہیں، تو لاؤ اپنے نبی کو، آؤ اب میرے سامنے کہ میرے نبی نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے، میرے نبی نے تمہاری سرگوبی کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ تو آن کی آن میں آپ نے اس کا سر اتار دیا، اور اس کا سر اتار کے تو فرمایا کہ جتنے بھی سردار ہیں، جتنے بھی کفار ہیں، جتنے بھی بادشاہ ہیں، جو جو بھی پکڑا گیا ہے، سب کے خیموں میں اس کا سر لے کے جاؤ کہ اگر تم بھی ہمارے نبی کی گستاخی کرتے تو آج تمہارا بھی سر تن سے جدا ہو جاتا۔ تو اس نے ہمارے نبی کی گستاخی کی تھی، تو اس کا عبرتناک انجام دیکھ لو۔ تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے غلام کے ہاتھ جو ہے وہ یہ سر بھیجا، ہر خیمے میں جاتا اور پیغام دیتا، ہر خیمے میں جاتا اور پیغام دیتا کہ اگر تم بھی ہمارے نبی کی گستاخی کرتے تو آج تمہارا بھی عبرتناک انجام یہ ہوتا۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مدینے والے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تو سب کو معافی دے دی تھی۔ جب فتح مکہ ہوا تھا تو میرے آقا نے سب کو معافی دے دی تھی، ہم نے بھی تمہیں معاف کر دیا، جاؤ جہاں تم چاہتے ہو وہاں چلے جاؤ، لیکن اگر تم لوگوں نے ہمارے نبی کی گستاخی کی تو پھر یہ سمجھ لینا کہ یہ سر جس طرح اترا یہ سارے سر تمہارے بھی اتریں گے۔ تو علی بن سفیان رحمت اللہ تعالی علیہ جو چیف خفیہ ایجنسی کے چیف تھے، وہ کھڑے تھے، فوج کے ساتھ کھڑے تھے، اور جو کفار ہیں اونٹوں کے اوپر، کھچروں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر، مال گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ سونا چاندی بھر کے لے کے جا رہے تھے، کھچروں کے اوپر، مال گاڑیوں کے اوپر سونا چاندی لے کے جا رہے تھے۔ تو علی بن سفیان رحمت اللہ تعالی علیہ نے منہ پھیر دیا کہ میں نے دیکھا ہی نہیں، کہ جیسے میں نے دیکھا ہی نہیں، ان کو لے جانے دو، ان کو لے جانے دو، دنیا کا گندا مال ان کو لے جانے دو۔ تو ایسے انہوں نے کمر پھیر لی، منہ پھیر لیا کہ جیسے میں نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ روک سکتے تھے
لیکن انہوں نے ایسا بہیو کیا کہ جیسے میں نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتے ہیں بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کسائی۔ دیکھیں کہ مال غنیمت جا رہا ہے، کھچروں کے اوپر جا رہا ہے، گھوڑوں کے اوپر جا رہا ہے، مال گاڑیوں کے اوپر جا رہا ہے، اور علی بن سفیان نے کمر کر دی رحمت اللہ تعالی۔ اب یہ جو بندہ تھا صلاح الدین ایوبی، اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ بندہ، اللہ ان کی قبر کے اوپر ہزارہ رحمت فرمائے، ان کی رحلت کا وقت آ گیا۔ اب جب ان کی رحلت کا وقت آ گیا تو یہ سپہ سالار جب اپنے مال کے حقیقی کے پاس پہنچا، جس کے پاس بہت سارا مال تھا، اور اس نے 2 منتوں میں اپنا سارا مال لٹا دیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو کیا ہوتا ہے؟ اب جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی موت کا وقت آتا ہے تو کفن کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ ایسے عظیم سپہ سالار کی موت دیکھیں کہ اس کے ساری چیزیں پھولی جاتی ہیں، اس کے خیمے کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کے خیمے سے کوئی چیز نہیں نکلتی جس سے اس کا کفن دیا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ مال غنیمت نہ کشور کسائی، کہ نہ یہ اللہ تعالیٰ سے مال غنیمت کی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہم لوٹیں گے، اور نہ سرداریاں چاہتے تھے کہ ہم سردار بن جائیں گے، شان و شوکت سے رہیں گے۔ تو جب وفات کا وقت آیا تو صلاح الدین ایوبی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ان کا کفن دیا جائے، قبر کھودی جائے، کفنایا جائے، تو فوج سے چندہ مانگ کے تو پھر ان کا کفن دفن کیا گیا۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے۔ تو آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اللہ کی شایع شان نعمتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن جذبہ جہاد نہیں ہے۔ جذبہ جہاد ہمارا ماند پڑ گیا۔ جو ہمارا جذبہ جہاد تھا، جو ہمیں ورثے میں ملا تھا، آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور وہ سپہ سالار جس کے پاس اتنا پیسہ تھا، اتنا مال تھا، اس نے 2 منتوں میں اپنا سارا مال اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خرچ کر دیا کہ تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی صلاح الدین ایوبی جیسا جو ہے سپہ سالار عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی کاپی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔